السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج یہ جو اسلام اپنے کو اتنی آسانی سے ملا ہے، اس کے پیچھے بہت سے صحابہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے نا۔ تو میں ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ نظر ڈالیں اور ان کی زندگی پہ، کہ وہ اسلام کی خاطر، آج تو اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمارے ساتھ کوئی زبردستی، کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ ہم ایک دم اتنا جو ہم کو فریڈم ملا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو لے کر ایک دم فری رہ سکتے، یہ سب ان کی بدولت ہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہے، آخری نبی ہے، انہوں نے ہمارے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے نا۔ تو کیسے مطلب اسلام وجود میں آیا؟ تو پہلے کے لوگ، اگر پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب اسلام قبول کرنا تھا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی مشہور صحابی جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے، شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں انہیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا اس وقت، ان کو سخت گرمی دوپہر کے وقت تپتی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا کہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اور جو عرب کی جو دھوپ رہتی ہے، جیسے حج کرنے جاتے ہیں حاجی لوگ، تو وہاں پہ اتنی ایسی زبردست دھوپ رہتی ہے، اگر چپل نکال کر چلو تو پیر تمہارے جلنے لگیں گے۔ تو اس وقت کی اتنی شدید گرمی کی تپش، اور اس میں ان کو سیدھا لٹا کر ان کے سینوں پر بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مطلب ایک ہی جگہ رہے۔ سے انسان کا ایک پیر چلتا ہے، انسان دوسرا پیر اٹھا لیتا ہے، لیکن ان کو سیدھا لٹا کے اور ان کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والا اکتا جاتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک درد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے نا، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ مطلب یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے ہے نا، اور یہ تھے کہ ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ مؤذن کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جب کہتے ہیں نا قیامت کی دن سب لوگ زمین سے اٹھیں گے تو برہنہ رہیں گے، کسی کے بدن پہ کپڑے نہیں رہیں گے، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے بعد مؤذن کو، ہے نا۔ تو مؤذن ایک بہت بڑا وہ پیشہ ہے، بہت بڑا اسلام میں ان کو درجہ ملا ہے۔ تو ان کی، اور سوچو اس وقت مؤذن بنے، تو سوچو اللہ نے مطلب کتنا اچھا ان کو عہدہ دیا۔ آج بولتے ہیں نا کہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تو اسے اسلام میں بھی جو ہے مؤذن جو اذان دیتے ہیں، مطلب کون کون ان کی آواز پہ آتا ہے، ان سب کو ان کا ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا،
اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کی جو دن ہے جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئی، ہے نا؟ تو اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ پروٹوکال دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ اسلام کی خاطر بہت تکلیف اٹھائے، بہت زیادہ، اور جب ان کو سب ہو گیا تو وہ جنگ میں چلے گئے جہاد کرنے۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے نا، انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ آج تو ہم کو یہ سب ریڈی میڈ ملا ہے، تو اللہ کے لیے اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔